بلوچستان میں سر میرے سرائکیوں کو اور پنجابیوں کو قومی شناختی کارڈ دے کر بسوں سے اتار کر کیوں سروں کے اوپر گولیاں ماری جاتی ہیں؟ کیونکہ سر ساری بات بیسیکلی بلوچستان کے برننگ ایشو جعفر ایکسپریس سے شروع ہوئی ہے۔ سر جتنے جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ یرغمال ہو کے واپس آئے، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا، لیکن سر جتنے مسافر ہمارے وہاں پہ شہید ہوئے ان کے لیے سر انتہائی دل دکھا ہوا ہے۔ دوسرا سر جتنے آپریشن کرتے ہوئے ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے، سر ان کی شہادت کا رتبہ تو بہت بڑا ہے، لیکن ظاہری بات ہے سر جتنا پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے اتنا سر ہمارا بھی دل دکھا ہے ہماری آرمڈ فورسز کے اوپر سر جو شہادتیں ہوئی ہیں۔ سر جب یہ سارا ایجنڈا سسپینڈ ہوا کیونکہ بلوچستان ایک برننگ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت خراب ہے، تو سر میرا خیال تو یہ تھا کہ حکومت آئے گی، منسٹرز آئیں گے اور سر وہ قوم کو اکٹھا کریں گے اور وہ بات کریں گے، بلوچستان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح جعفر ایکسپریس جو ہے وہ دہشت گردوں نے اغوا کی، انہوں نے دہشت گردی سے نمٹنا کیسے ہے اور انہوں نے کس طرح سر لوگوں کو شہید کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ سر حکومت کوئی ڈیسنسی کا مظاہرہ کرے گی، یا جس طرح سر بنوں کے اندر دہشت گردی ویکینڈ کا حملہ ہوا، ابھی سر ہمارے روزہ داروں نے پہلا لقمہ بھی سر افطاری کا اپنے منہ میں نہیں رکھا تھا کہ سر لوگوں نے خون کے اندر لت پت لاشیں جو ہیں ان کے جنازے اٹھانے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے سر مدرسہ حقانیہ میں جس طرح ہمارے علماء کرام کے اوپر دہشت گردی ہوئی اور سر ان کو شہید کیا گیا، اور جس طرح سر ٹارگٹ کر کے ہمارے علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، تو سر میرا خیال یہ تھا کہ حکومت آئے گی اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اور بتائے گی کہ ان کا دل کتنا دکھی اور پاکستان کو کیسے جوڑنا ہے اور دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نمٹنا ہے۔ لیکن سر بجائے اس کے کہ حکومت اس کا جواب دیتی کہ یہ دہشت گردی کی لپیٹ میں کیوں ہیں، دہشت گرد اتنے طاقتور کیوں ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے ریاست کے رٹ کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن سر یہ میڈیا، سر یہ ریاست، یہ ملک اور سر یہ پارلیمنٹ گوار ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سر یہاں پہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ڈیفنس منسٹر کو ان تمام باتوں کا جواب دینے کے بجائے اس بات کی پڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، کس طریقے سے دہشت گردی کا الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا جائے، اور سر اس سے بھی بڑھ کے مجھے افسوس یہ ہوا کہ ڈیفنس منسٹر کو یہ پڑی ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کی 3 خواتین آپس میں پیپ تک کیا کرتی ہیں، اور سر جو شخص خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے اپنے علاقے میں اپنا الیکشن ایک خاتون سے ہار چکا ہو، سر یقین کرے کہ اس ڈیفنس منسٹر کو نہ ڈیفنس منسٹر بننے کا حق ہے، نہ ان کو خواتین کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق ہے۔ سنیں گے دوسرا، اسپیکر صاحب انسان بہت خوبصورت کوٹس بتاتا ہے، کوئی اچھی ضرب المثل دیتا ہے اور سر اس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن سر ڈیفنس منسٹر نے کچھ سالوں سے ایک فکرہ رٹا ہوا ہے، اور کل بھی سر انہوں نے دہشت گردی کے بجائے پی ٹی آئی کو فکس کرتے ہوئے سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر لگایا، اور سر انہوں نے کل اپنا خوبصورت محاورہ یا فکرہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شان میں بڑی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سر انہوں نے کہا کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملتا ہے سر یہ بات کر کے۔ تو سر میں ان کی طرف ان کا فکرہ لوٹانا چاہتی ہوں کہ آپ نے الیکشن ہر دفعہ ہارا، آپ ریحانہ ڈار صاحبہ سے جو ہے آپ ہارے، اس کے بعد آپ ڈیفنس منسٹر بنے، اور جو آپ کی یہاں پہ تقریریں تھی عام فوج کے خلاف، آپ کو ڈیفنس منسٹر بننے کا بھی حق نہیں ہے، آپ ہارے ہوئے ہیں، تو سر ان کا فکرہ ان کی طرف لٹا دیتی ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اب سر میں یہ سپیچ میرے ہاتھ میں، سر اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سر پہلا ہے جی اکنامک سٹیبلٹی۔ سر اکنامک سٹیبلٹی کا میں آپ کو بتا دوں، سر اگر یہ آپ کی سکرین دکھا سکیں، جہاں پہ جی ڈی پی کی گروتھ اور جہاں پہ اکنامک سٹیبلٹی کی بات بتائی گئی ہے، سر اس کو وائٹ فلوٹ سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔
صدر صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹے فگرز حکومت نے دیے میں یہ جھوٹ ہے سر, سارا کا سارا اس کو فلوٹ لگا کے سر اس کو ختم کیا گیا ہے سر. پھر انہوں نے کہا کہ ہوپس آن پارلیمنٹ, پھر انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک سسٹم, ریسٹور پبلک کانفیڈنس ان دی رول آف لا, پھر کلائمیٹ چینج, پاپولیشن ڈائنامکس, منسٹریز کی پرفارمنس, آئی ٹی, انڈسٹری اور یوتھ. سر یہ صدر صاحب نے بات کی. سر وائل دی پریزیڈنٹ واز میکنگ ہز اسپیچ, سر پہلا انڈیکس یہ کہتا ہے کہ پاکستان از ون آف دی موسٹ ڈینجرس کنٹری فار میڈیا ورکرز. میڈیا از انڈر تھریٹ, پریس فریڈم از انڈر تھریٹ. جس طرح سے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو, اوریا مقبول جان کو, صابر شاکر کو, عمران ریاض خان کو, سمیع ابراہیم کو, جمیل فاروقی کو, اور ایسے سر میں بہت سارے لوگوں کے نام لے لوں سر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. اور ابھی سر موجودہ حالات میں سچ بولنے پہ کاشف عباسی کو, پارس جان زیب کو, حبیب اکرم کو, بہت سارے لوگوں کو سر آف ایئر کر دیا گیا کیونکہ سر سچ سننے کو تیار نہیں ہے. سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے سر آپ کا سیکنڈ اشاریہ کہتا ہے, اور سر یہ جولائی 2024 کی ہے کہ سر پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے اندر چلا گیا ہے. صومالیہ, نیپال, بنگلہ دیش, فلسطین بھی سر ان کا بھی پاسپورٹ آپ سے مضبوط ہے. آپ سے نیچے سر صرف عراق, سیریا اور افغانستان کا ہے. اور سر اللہ نہ کرے کسی دن ان سے بھی آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ نے نیچے چلے جانا ہے. سر اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ سر 1,30,00,000 پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے گلے گئے. 74% شہری گھرانے اپنی ضروریات بھی پورے کرنے سے قاصر ہیں. اور سر غربت 39.3% ریکارڈ اس کے اوپر پہنچ گئی ہے. اسی طریقے سے سر جب صدر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ان کی کارکردگی یہ کہ سر پاکستان کا دنیا میں سیکنڈ نمبر ہے جس میں آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بچے دوسرے نمبر پر پاکستان میں سکولوں سے باہر ہے. سر یہ موجودہ حکومت کی کارکردگی ہے. اسی طریقے سر پنجاب میں 147 سر ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں 187. سر تمام کے تمام مزدوروں کا جو ہے سر گھر آنے نہیں چلتے. مزدور سر بالکل بے روزگار ہو گئے ہیں. سر ان 3 سالوں میں جو ان کی حکومت ہے 35 لاکھ پاکستانی اور 50,000 ہنرمند جو ہے وہ سر وہ ملک سے باہر چلے گئے. سر یہ ان کی کارکردگی ہے. سر کلائمیٹ چینج کے بارے میں اس کے بارے میں بات کی گئی. جب ہمارا دور تھا تو پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں عمران خان کی لیڈرشپ میں آتا تھا جو کلائمیٹ چینج کو سب سے زیادہ ایڈریس کرتے تھے. لیکن سر اب آپ کو پتا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں اس وقت پاکستان کا نمبر سر 180 ممالک میں 178 نمبر پہ ہے. سر صرف 2 ملک رہ گئے جو آپ سے نیچے ہیں. خان کو غلط مشورے دے سکتے ہیں. باقی میں انتظار کر رہا ہوں عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ کرے گا. نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ یہ خان کو نکال سکتے ہیں. 1.5 سال ولاگ میں کروں گا. ہر ولاگ میں ایک کہانی سناؤں گا ایک لیڈر کی جو عوام کی دلچسپی کا باعث بنے گی, اور ساتھ میں ایک کہانی اپنی ناکامی کی بھی بتاؤں گا کہ پارٹی کہاں پہ ناکام ہوئی, اور انشاءاللہ اس سے تربیت ہوگی, آگئی ہوگی, اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پتہ چلے گا کہ پارٹی جو ہیں گزشتہ 2 سالوں میں کن کن محاذوں پہ کیوں ناکام ہوئی. آپ کو کسی کی اوقات نظر آ رہی ہیں دھرنا دینے کی؟ یہ دھرنا دیں گے ان کی. آپ نے 9 مئی کے بعد کسی ایک احتجاج میں ان کو دیکھا ہے؟ یہ لاٹھی سے دور بھاگنے والے ہیں, اور یہ 7 سال سے انہوں نے پارٹی کی حکمت عملی تتر بتر کی ہوئی ہے. ہر وقت جو ہیں وہ لوگوں کو لارا دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں. اچھا مربع صاحب, اگر خان صاحب دوبارہ سے آپ کو بلاتے ہیں اور ذمہ داریاں سونپتے ہیں, کیا قبول کریں گے خان صاحب کی دعوت کو اگر دوبارہ سے اسی طرح احتجاج کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں؟ میں اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ پہلے میرے ساتھ ہوگا حساب. ثابت کریں گے کہ میرے گناہ کیا ہیں, میرا قصور کیا ہے, اور میں نے جو پہلے خدمات انجام دی ہیں اس کا مجھے جو صلہ دیا ہے. اس کے بعد اگر میں مزید مار کھاؤں, نقصانات اٹھاؤں, اور پھر بھی میرا یہی مستقبل ہو اس پارٹی میں, تو سب سے پہلے خان کے ساتھ عشق اور محبت اور جو اس کے ساتھ لگاؤ ہیں, میں نے ان کو یہ احساس تو دلانا ہے کہ میرے ساتھ کیوں خان کی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے. اور جب حساب کتاب ہوگا اور یہ اسٹیبل, اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہو, کوئی زیادتیاں ہوئی ہو, تو خان کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر بار بار میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو خان نے اس کا ازالہ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب میں ونڈیکیٹ ہو جاؤں تو خان کے لیے جان حاضر ہے. ممان اکرم راجہ کے پیچھے کون ہے؟ وہی رشتہ داری ہیں. اور حلیمہ خان ہے.
बस जो भी है। लेकिन सर आप पूरी उम्मीद है कि आप वापसी पार्टी में आएंगे? नहीं, मेरी उम्मीद तो देखें, पार्टी को मुझे क्या मतलब है, आज पार्टी ने मजीद क्या बेइज्जती देनी है, क्या मुझे दे सकती है, कोई बताए ना। बेतौकीरी होती है ना, गाली गलोच मुझे मिल रही है, तो लिहाजा मेरी कोई मिन्नतें नहीं है। मेरी जरूरत होगी इनको, गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, आप सबकी नजर में कोई है वहां जाने के लिए? ये एहतजाज ईद के बाद करें ना, करके दिखाएं। 3 माह के लिए मैंने बाइकाट किया हुआ है। जब और खान को इन्होंने बताया था कि जी अब हम क्राउड पुलर भी हैं और हम एहतजाज भी कर सकते हैं, तो लिहाजा जब इनकी गुब्बारे से ये हवा निकलेगी तो तब यही खान को कहेंगे कि जी आप बुलाएं। ये बताइएगा सर, इमरान खान किसी की बात सुनते भी हैं, ये जो उन्होंने मशीर वजीर जो साबका रखे हुए हैं, या वो अपनी कहते हैं नहीं मुकाबला करना है? और ये वक्त में तो खान साहब जो हैं वो सही फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानापूसियां हैं, कुसर हैं और गैबतें हैं, चुगलखोरियां हैं, और उनकी महदूद रसाई है इंफॉर्मेशन तक। हाँ, अलबत्ता जब अगर वो बाहर होते और ये फैसले करते तो फिर मुझे भी अपनी जगह का इल्म होता कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अभी